بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی، مفتی راشد محمود رضوی نے اس کو اپلوڈ کیا، اور اس کے اندر اس نے جو باتیں کی ہیں ان کو انشاءاللہ آج میں عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو ان کے دجل کا اندازہ ہو سکے۔ ٹائٹل اس نے دیا کہ دجال کے لیے راہ ہموار کرنے کا منصوبہ، اور اس نے اس بات کو اٹھایا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب کو سنو اور جس کی جو حق بات ہو اسے لے لو۔ سب کو سنو کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ اس میں تو پھر قادیانی بھی آ گئے، معتزلہ بھی آ گئے، عیسائی یہودی بھی آ گئے۔ تو پہلا تو اس کو عقلی جواب یہ ہے کہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور قادیانیوں کو بھی سنو۔ کیوں؟ کہ انجینئر تو مسلکوں کے درمیان بین المسالک اس کی دعوت ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عیسائیوں، یہودیوں کی کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کو سننا پڑے گا، شیعوں کو سننا پڑے گا، پھر ہمیں انجینئر کی دعوت کی سمجھ آئے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ سب کو سنو اور پھر ہمیں سنو، پھر آپ کو پتا چلے کہ کون کہانیاں کروا رہا ہے اور کون قرآن و حدیث بتاتا ہے۔ تو وہ فرقوں کی بات کی جاتی ہے، اور ان فرقوں کی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کی، اور ہم الحمدللہ اس کی مثال ہیں کہ ہم نے سب کو سنا، سب کو دیکھا، اور پھر ان انجینئر صاحب کو سننے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کون سچا ہے اور کون کہانیاں کرواتا ہے۔ تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بھی سنیں، اور یہ بات کو الٹی طرف لے جانے کے لیے جو ہے وہ قادیانیوں کا اور ختم نبوت کے منکروں کا بھی ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر تو سب کو سننا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے کچھ دلائل دیے ہیں، جس کا جواب میں آج انشاءاللہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے اعتراض کیا، جو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیطان کا بھیس بدل کر آنا اور آیت الکرسی کا وظیفہ دے کر جانا، جو ہمارے لیے ہمارا موقف ثابت کرتا ہے کہ جو بھی حق بات کرے اس سے وہ بات لے لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ دے کر گئے، اور پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے انڈائریکٹلی وظیفہ شیطان دے کے گیا۔ اب آگے وہ بات خود سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ تو نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً ہی عمل شروع کر دیا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور پھر جو ہے وہ تصدیق کروائی تھی۔ یہی بات مرزا صاحب خود کر چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر جہاں سے اس نے کلپ لیا ہے۔ علماء کی لسٹ کون بنائے گا، علماء حق کی لسٹ کون بنائے گا، اس کے 5 منٹ 55 سیکنڈ کے اوپر انجینئر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسئلہ بتائے گا تو اس کی تصدیق، اس کو انڈورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہوگا، مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن علماء کی نہیں ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تو ہم آج کتابوں کو دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے تصدیق کروائیں گے، نہ کہ فرقوں کے مولویوں سے۔ اب یہ بات اس نے خود سے ایڈ کر کے، حالانکہ یہ بات انجینئر صاحب نے کی ہوئی تھی، لیکن اس نے جو ہے وہ دجل دیا۔ یہ اس کا پہلا دجل ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ کو بالفرض جو ہے وہ بریلوی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کو آپ نبی علیہ السلام کے فرمان سے تصدیق کروا لیں، صحیح حدیث کی کتاب کھولیں، بخاری مسلم کھولیں، اگر وہ کہتی ہے کہ رفع الیدین کا طریقہ، نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، تو پھر یہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اور اگر رفع الیدین کے بغیر کی حدیثیں نکل آتی ہیں
تو آپ نہ کریں، اتنا سا کام ہے۔ یہ عمل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنا، یہ اس طریقے سے آپ چلیں گے آج کے دور میں، کیونکہ ترجمہ تو ساری کتابوں کا ہوا ہے، آپ ان کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ اس نے کھڑا کیا وہ اس نے ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول پیش کیا۔ ایک واقعہ ہے کہ دو بد مذہب شخص ابن سیرین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ نہیں، میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم تمہیں آیت سناتے ہیں قرآن کی، وہ کہتے ہیں میں تم سے آیت بھی نہیں سنوں گا۔ پھر ابن سیرین رحمہ اللہ انہیں کہتے ہیں کہ تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اب یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہ آیت سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، بد مذہب ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے۔ اب اس کو بھی میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتا ہوں۔ تو پھر وہ چلے گئے اٹھ کے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا تھا کہ آپ ان سے سن لیتے اگر قرآن و حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ قرآن اور حدیث کے اندر تحریف نہ کر دیں اور وہ تحریف میرے دل کے اوپر اثر نہ کر جائے۔ کس ڈر سے نہیں سنی؟ یاد رکھیے گا، تحریف کے ڈر سے۔ یہ سنن دارمی کے اندر 411 نمبر روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 389، یہ عربی والا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ موجود ہے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ کے اندر 100 نمبر کے اوپر، لالکائی کی کتاب ہے شرح و اعتقاد اہل سنہ، اس میں 242 نمبر پر موجود ہے، آجری کی کتاب میں صفحہ نمبر 62 کے اوپر موجود ہے۔ یہ 4 حوالے ہیں جن کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایک اور کتاب ہے البدع والنہی عنہا، یہ ابن وضاح القرطبی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 60 کے اوپر موجود ہے، لیکن یہاں پر اس کا یہ جو طریق ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ضعیف راوی ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح قول بھی ہو تو انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کے ڈر سے نہیں سنا۔ تو اب اگر یہی بات ابن سیرین کی مانی جائے تو سب سے پہلے یہ مفتی فارغ ہوتا ہے اور اس کا پورا مسلک فارغ ہو جاتا ہے، کہ اگر اس کی بات نہیں سننی جو تحریف کرے، تو پھر ذرا آپ سب جانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تحریف سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ بریلوی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے اور باقی کسی سے نہیں مانگنی۔ یہ والی تحریف نہ تو دیوبندی کرتے ہیں، نہ اہل حدیث کرتے ہیں، نہ شافعی مالکی حنبلی کرتے ہیں۔ سارے مانتے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ جس طرح کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کسی سے غائب میں مدد بھی نہیں لی جا سکتی، اور خاص طور پر کسی مردہ سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ یہ مانوی تحریف کون کرتا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے فارغ ہوں، آپ سے ہم نہیں سنیں گے پھر آیت۔ اور یہی مفتی صاحب کی پچھلی ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے 2 روایتیں پیش کی اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ مردوں کو پکارنے پہ انہوں نے 2 روایتیں پیش کی ہیں۔ موجم الکبیر طبرانی کی ایک روایت تھی، اور اس کے اوپر بھی میں نے تحقیق لگا دی، انشاءاللہ ویڈیو بھی اس کے اوپر اگلی اسی کے اوپر آئے گی۔ وہ ظاہر کے اوپر مدد مانگنے کا، ایک شخص رستے میں گم ہو گیا، وہ رستہ پوچھ رہا ہے، ایک شخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو آواز لگاتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ زندہ لوگوں کو آواز لگائے گا، لیکن اس نے اس پہ فٹ کر دیا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا اور ان سے جو مر چکے۔ یہ مانوی تحریف کس نے کی ہے مفتی صاحب؟ تو قرآن کی مثال بھی ہو گئی تحریف کی، حدیث کی مثال بھی ہو گئی۔ ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہم کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ مفتی صاحب کے حوالے سے میں نے بات کر دی کہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر تحریف سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے بریلوی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات یہ ان کا انفرادی عمل تھا، اور یہاں سے کیسے پتا چلے گا کہ بد مذہب کون ہے؟ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، پتہ تو چلے کون ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کو سب کو سننا پڑے گا کہ کون بد مذہب ہے، پہلے اس کی نشاندہی تو ہو، یہ بھی ان کو سن کے ہی پتا چلے گا۔
تو وہ جو 2 شخص آئے تھے ان کے بارے میں ابن سیرین کو کنفرم ہوگا، اس لیے انہوں نے نہیں سنا۔ پہلے آپ اپنا کنفرم کروائیں کہ کون ہے آپ میں سے بد مذہب، ٹھیک ہے؟ تو مثال میں نے دے دی ہے کہ کون ہے۔ اسی طرح ایک بات انہوں نے کی مفتی صاحب نے کہ جی جہاں پہ بھی علم کے اٹھ جانے کی بات ہوئی ہے، علم کے قبض ہونے کی بات ہوئی ہے، وہاں پر علماء کا اٹھ جانا مراد